الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم آتنا حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنا حبک. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے سورۃ البقرہ کے 9 رکوعات کا مطالعہ گزشتہ محفل میں آیت نمبر 82 تک مکمل کر لیا تھا. یہود کی کارستانیاں اور اللہ کی کتاب تورات کے ساتھ ان کا رویہ اور سلوک، اس کے اعتبار سے پچھلے رکوع میں تحریف کتاب جو ان کا مسئلہ تھا اس کو بیان کیا گیا کہ یہ کتاب کو اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیتے ہیں. جو حکم پسند نہیں آتا اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم اپنے لیے قبول کر لیتے ہیں، اپنے لیے طے کر لیتے ہیں. کبھی کوئی آیت تورات سے نکال دیتے ہیں، کبھی کوئی شامل کر دیتے ہیں. اور ان کے جو عوام ہیں ان کی خوش فہمیاں ہیں کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، ہم وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، لہٰذا ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر ہم گئے بھی تو بس وہ 40 دن جو بچھڑے کی پرستش ہمارے آباء و اجداد نے کر لی تھی، شاید اس کی سزا میں جانا پڑے. تو اس طرح کے ان کے توہمات کی نفی اور ان کی تحریف کتاب پر وعید، یہ پچھلے رکوع کا موضوع تھا. اب جو 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں بعض معاہدے اور بعض میثاق جو ان سے لیے گئے تھے جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اس کا تذکرہ ہے. 2 طرح کے میثاق کا ذکر ہے. ایک میثاق یا ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ یا ایک کانٹریکٹ جو ان سے ہوا وہ دین کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کے متعلق تھا، جس میں بنیادی ترین عقیدہ توحید کو اختیار کرنے کا حکم، اخلاق اور اعمال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اسی طرح معاشرے کے دیگر کمزور طبقات ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اور عبادات کا اہتمام. تو بنیادی اصول اور بنیادی احکام دین کے، ان کو پورا کرنے کا ایک معاہدہ تھا. اور ایک دوسرا معاہدہ تھا کہ جو ان کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے تھا. چونکہ یہود مختلف قبیلوں میں تقسیم تھے، 12 قبائل تھے، اور ان 12 قبائل کی آپس میں کبھی کوئی جنگیں بھی چل جاتی تھیں، جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں، اختلافات ہوتے رہتے تھے. تو ان کا ایک اجتماعی نظم قائم کرنے کے لیے اور اس نظم میں امن اور سکون کو برقرار رکھنے کے لیے چند معاہدات ان سے لیے گئے. تو دونوں قسم کے معاہدات کی انہوں نے خلاف ورزی کی. اس کا بیان اب اگلے رکوع میں شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا، پکا معاہدہ کیا تھا. کیا معاہدہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرو گے، کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو دین اور اصول دین میں جو سب سے بڑی اصل ہے اور سب سے بڑی بنیاد ہے وہ توحید ہے. ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ اصل دین ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ کبھی بھی اس میں کوئی تغیر، کبھی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام
کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مکمل ہوتا ہے، لیکن ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں بعض بنیادی اصول دین کے وہ مسلم رہے، غیر متغیر رہے، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان میں ظاہر ہے کہ عقائد ہم سب کے، تمام ادیان کے، تمام مذاہب کے اوریجنلی وہ ایک ہی تھے، تمام ادیان اوریجنلی اسلام پر ہی مبنی تھے، بعد میں ان میں خرابیاں پیدا ہوئیں۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہمیشہ سے توحید پر رہی ہے۔ یہود اکثر و بیشتر توحید پرست ہیں، اکثر و بیشتر، الا یہ کہ ان کا ایک طبقہ جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، آگے سورہ توبہ میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کہ جو اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے تھے، جو غلو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، وہی یہود کے اس طبقے نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ لیکن یہ ایک چھوٹا سا طبقہ تھا، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ آج یہ طبقہ یہود میں نہیں پایا جاتا، یہ اسی وقت تھا جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا۔ تو اکثر و بیشتر یہ لوگ توحید پر ہیں، کم سے کم عقیدے کی سطح پر ایک اللہ کو ماننے والے۔ اگلا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ توحید کے بعد حسن سلوک بر والدین، اس کا ذکر ہے۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے بڑا حق جو انسان کے اوپر ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ خالق، کریٹر ہے۔ تو خالق ہونے کی حیثیت سے اطاعت، عبادت اور پیروی، حکم کو پورا کرنا، اس اعتبار سے سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جیسے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں کہیں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ اگر مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی لازم ہو رہی ہے تو ایسے کسی مخلوق کے، وہ مخلوق کوئی بھی ہو، اور اللہ کے سوا جو ہے وہ سب مخلوق ہے، تو اس اعتبار سے سب سے بڑھ کر حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ایک تو ہو گیا ہمارا خالق سے تعلق، اب جو مخلوق سے تعلق ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر جو ہمارے قریبی ہیں، جن سے ہم براہ راست ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، تعلق میں ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اور یہ موضوع قرآن مجید میں 1 2 نہیں 5 مرتبہ ذکر ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید یا اس کی عبادت یا اس کی اطاعت یا اس کے حکم ماننے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آتا۔ گویا انسان کے جتنے رشتے ہیں، جتنے اس کے تعلقات ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر حسن سلوک کے مستحق اس کے اپنے والدین۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان والدین کو ذریعہ بناتے ہیں، نمبر 1 پیدائش کا بھی، تخلیق کا بھی، اور نمبر 2 پرورش کا بھی۔ اور اس پرورش اور اس تربیت میں جس قسم کی مشقتیں والدین اٹھاتے ہیں، جس قسم کی قربانیاں والدین دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ قربانیاں اور وہ مشقتیں ایسی ہیں کہ یہ بات طے ہے، متفق علیہ بات ہے کہ آدمی آج کچھ بھی کر لے اپنے والدین کے لیے، ان کو آرام اور سکون فراہم کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی ہر بات پوری کرنے کی جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن آج کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کوئی کام آدمی ایسا کر لے کہ وہ کہے اور یہ سمجھے کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ جس زمانے میں غلامی کا دور تھا، غلام پائے جاتے تھے، اس وقت ایک صورت ایسی ذکر کی ہے بعض فقہا نے اور مفسرین نے کہ بھئی اگر کوئی خاندان ہے اور وہ پورا خاندان غلام ہے، اور جو بیٹا ہے یا اولاد ہے وہ کسی طرح آزاد ہو گیا، اس کو کسی نے آزاد کر دیا خرید کر، تو اب یہ کیا کرے؟ اب یہ کچھ سرمایہ جمع کرے اور اپنے والدین کو اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے کچھ سرمایہ خرچ کرے، تو سمجھا جائے گا کہ چلو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ لیکن جب سے وہ ختم ہوا غلامی کا سلسلہ، تو اب کوئی عمل ایسا نہیں رہا، کوئی احسان نہیں رہا جو بندہ اپنے والدین پر کر سکے اور یہ کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ حق ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اسی لیے مستقل کرنے کا کام کیا ہے؟ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کے بیٹے کو جو حضرت لقمان نے وصیت کی ہے، اس وصیت کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کا حق خود بیان فرمایا۔
اور فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، بس میرا بھی شکر گزار، میرے بھی شکر گزار رہو، میرا بھی شکر ادا کرتے رہو، اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار رہو، ان کے بھی مشکور رہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو یہ 5 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اصول کیا ہے؟ جیسے وراثت کی تقسیم میں اصول ہوتا ہے کہ جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اگلا درجہ کیا ذکر کیا؟ وَذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ ساتھ دیگر قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ جو رحمی رشتے ہیں، انسان کی پوری سوسائٹل زندگی، معاشرتی زندگی کی بنیاد انہی رشتوں پر، ٹھیک ہے؟ خون کے رشتے، نسب کے رشتے، رحم کے رشتے، اسی سے پوری سوسائٹی چلتی ہے، اسی سے سوسائٹی کا فیبرک وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلقات کو جوڑ کر رکھنا، اس کی غیر معمولی اہمیت ہمارا دین بیان کرتا، غیر معمولی۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ روایت بھی ابو داؤد شریف کی ہے کہ من يحب ان ينسأ له في عمره او ان يوسع له في رزقه فليصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں وسعت دے دی جائے، اس کے رزق میں برکت دے دی جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور قطع رحمی جو اس کا بالمقابل ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، جس سے روکا گیا ہے، اس کے بارے میں بچپن سے ہم یہ حدیث سنتے چلے آئے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ جنت میں جانے میں رکاوٹ۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ یا حقیقی کلام ہے اور متشابہات میں سے ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال حدیث میں الفاظ یہی آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو اس نے اللہ کے حضور شکوہ کیا کہ اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ میرا خیال نہیں رکھیں گے، مجھے توڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے تباہ کر کے رکھ دوں۔ تو یہ ہلکی بات نہیں، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتوں کو جوڑنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آج چونکہ ایک مادہ پرستی کا دور ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنے اپنے معاملات میں گھرا ہوا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس کوئی ہم سے رشتہ دار یا کوئی دوسرا ہم سے اچھا سلوک کرے تو ہم بھی اس کے بدلے میں کچھ اس کے ساتھ اچھائی کر دیں، اور جو ہم سے برائی کرے تو بس آگے سے اس سے بات بھی نہیں کرنی، اس سے تعلقات بھی ختم کر دینے ہیں، اور گویا دشمنیاں پال لینی ہیں، اس کے لیے بد دعائیں کرنی ہیں معاذ اللہ۔ تو ریسیپروکل ریلیشن شپ کو صلہ رحمی نہیں کہتے کہ جو میرے ساتھ جیسا کرے میں اس کے ساتھ ویسا کروں، اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا۔ ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یہ جو کفاءت ہے یا یہ جو بدلہ ہے، عدلہ بدلہ، کہ جو میرے ساتھ اچھا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں، جو میرے ساتھ برا کرے میں اس کے ساتھ برا کروں، کا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہی ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ان کے حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق یا رشتہ داروں کی سب سے بڑی خیر خواہی ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے، دین سے جوڑنا، ٹھیک ہے؟ باقی چیزیں تو انسان کے پاس ہیں ہی ہیں، اور آج سمجھا بھی جاتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر بیوی ہے، بچے ہیں، اور دیگر قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کوئی فائنینشیل سلوک، اچھا سلوک کرنا، اس کو صلہ رحمی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کچھ کھلا پلا دیا، کبھی کوئی تحفے تحائف دے دیے۔ یہ صرف فائنینس تک محدود نہیں ہے، صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی صلہ رحمی کیا ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کی جائے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کا
جو بھی اہتمام انسان کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے۔ آگے فرماتے ہیں والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ یتیموں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کہ جو عرب کا معاشرہ تھا وہاں بھی، اور جو یہود کا معاشرہ تھا، چونکہ مدینہ منورہ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جہاں یہود کے قبائل تھے، تو ان کے ہاں یتیموں کے ساتھ بد سلوکی بہت عام تھی، بہت عام تھی۔ تو خاص طور پر قرآن مجید جب ذکر کرتا ہے معاشرے کے ان طبقات کا کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس میں یتیموں کو خاص طور پر ذکر کرتا کہ ایک شخص، ایک اولاد ہے جس کو بچپن میں اپنے والد کی شفقت سے وہ محروم ہو گئی ہے، اب اگر اس کی نگہداشت کا کوئی انتظام نہ کیا جائے تو یہ شخص معاشرے کے لیے بعد میں یا تو غیر مفید ثابت ہوگا یا خدا نخواستہ مضر ثابت ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے تو ایسے میں اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کی کفالت کرنا، اس کے مال کی نگہداشت کرنا کہ وہ بڑا ہو کر جب اس کو اپنے معاملات کی سمجھ خود ہو تو اس کے پاس اس کے والد کا، اس کے سرپرست کا سرمایہ بھی موجود ہو، تو اس کے سرمایہ کی بھی دیکھ بھال کرنا، خود اس کی بھی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے تعلیم و تربیت کا اہتمام، اور دنیاوی معاملات کو کیسے دیکھا جاتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیمی کہاتین، آپ نے اپنی مبارک 2 انگلیاں جمع فرمائی، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے، اتنا قرب ہوگا اللہ کے نبی کے ساتھ یتیم کی کفالت کا۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس دور سے گزارا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ والد کا سایہ اڑ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی اڑ گیا، 8 سال کی عمر میں مشفق اور رحیم دادا کا بھی سایہ اڑ گیا۔ تو آپ کو یہ جو قریبی رشتہ داروں کا داغ مفارقت دینا ہے، اس تکلیف سے اور اس آزمائش سے گزارا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خود یتیمی کے معاملات سے گزرے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بہت بڑے اجر کو بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی۔ اب تو معاملہ ہو گیا ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی نا، ہر چیز، ہر کام کے لیے ادارے بن گئے۔ اب آرفنیجز ہیں اور یتیم خانے ہیں، اور وہاں اس کے اپنے مسائل ہیں بہرحال، لیکن جو روایتی ترتیب کیا ہوتی تھی کہ بس اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح اور یتیم کی پیروی کی جو بھی پرورش ہوتی تھی وہ کی جاتی تھی۔ تو اس معاملے میں آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے معاشرے کو۔ تو اگر ایسے بچے خاص طور پر جن کے والدین یا جن کے والد وہ کسی دینی خدمت کے کام میں معمور تھے اور اس میں وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے یا شہادت ہو جاتی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو ایسے میں ان بچوں کی کفالت کے حوالے سے خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے اور ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں، انہیں خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ یہ جو تصور امت ہے جس پر ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، جب آخر میں کچھ قضیہ فلسطین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو کہیں کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں، کہیں جہاد و قتال کے معاملات میں، اور کہیں اور دیگر معاملات میں جو جن بچوں کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ بچے یتیمی کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس دین کی نسبت سے کہ یہ دین کی خدمت کرتے ہوئے یہ لوگ دنیا سے گئے ہیں تو ان کی اولاد کی کفالت کی جائے، تو یہ امت کے تصور کو بھی مضبوط کرے گا، ایک بہت بڑی خدمت بھی ہے، بہت بڑا مقبول کام بھی ہے، اور بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے آگے امت کے لیے۔ تو اس اعتبار سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا ہے وہ اس نیکی کے موقع کو ضائع نہ جانے دیں۔ والمساکین، اور مسکین محتاج افراد کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن مجید میں کہیں فقراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں مساکین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں دونوں ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس
اس کی بنیادی ضرورت کا بھی کچھ بھی نہ ہو، بلکہ اس کا روزمرہ کا جو خرچ ہے وہ بھی پورا نہ ہو رہا، اس کے کھانے کو کچھ نہ ہو، اس کے بعد لباس کا کوئی انتظام باقاعدہ پراپر نہ ہو، اس کے بعد رہائش کا کوئی مستقل انتظام نہ ہو، بلکہ وہ بالکل بے سر و سامان ہے، ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور وہ تنگی میں ہے، دشواری میں ہے، پریشانی میں۔ بعض نے اس کے اپوزٹ بھی بیان کیا، لیکن بہرحال عام طور پر یہی بیان کیا جاتا۔ تو قرآن مجید نے اس پر بہت زور دیا کہ جو معاشرے میں اپنے ارد گرد جو افراد ہیں اس پر نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، بہت زیادہ پروموٹ کیا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی کون ہے؟ جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، زیادہ نفع بخش مالی اعتبار سے بھی ہے، دینی اعتبار سے بھی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ہے، ہر اعتبار سے۔ تو کمزوروں کا سہارا بننا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لانا، جو مال اللہ نے خود انسان کو دیا اس کو خرچ کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یا پھر اور دیگر صاحب ثروت صاحب خیر حضرات کو متوجہ کر کے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کروانے کا اہتمام کرنا، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو پہلی بات آئی تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر بعض افراد کا تذکرہ ہوا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، اور وہ بھی بالترتیب، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، وذی القربى، رشتہ داروں سے بھی، والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی، اور والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی۔ آگے ایک طرف اعمال کا ذکر ہے، یا حسن سلوک مال کے ذریعے ہے، یا حسن سلوک کسی عمل کے ذریعے ہے، ایک طرف ہے حسن سلوک قول کے ذریعے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرو بہترین انداز سے، بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، حسن پر مبنی بات کہو، زبان کا صحیح استعمال۔ جیسے ہم نے کہا نا، ایک طرف کے معاشرے کا جو پورا فیبرک ہے وہ رشتوں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے بنتا ہے اور صلہ رحمی سے بنتا ہے۔ اس فیبرک کو، اس معاشرتی فیبرک کو خراب کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال۔ ایک لفظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک رشتے کو جوڑ بھی دے، اور وہ ایک لفظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی کر دے۔ ایک لفظ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ سالوں کی دوستیوں کو چٹکی میں دشمنی میں تبدیل کر دے، اور ایک میٹھے بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے، جو جیسے سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے نا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جس شخص کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے، وہ کل کو تمہارا گرم جوش دوست بن جائے۔ ایک لفظ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس زبان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، زبان بہت طاقتور شے ہے، بہت طاقتور شے ہے۔ تقریباً ہر زبان میں یہ ضرب المثل اور یہ مثال عام ہے کہ جراح اللسان جراح السنان له التیام ولا یلتام من جرح اللسان، کہ جو تلوار کے زخم ہوتے ہیں وہ بالآخر مندمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں وہ نہیں مندمل ہوتے، وہ نہیں ٹھیک ہوتے، وہ نہیں بھرتے کبھی بھی۔ ہر زبان میں اس سے ملتے جلتا کوئی نہ کوئی محاورہ، کوئی نہ کوئی ضرب المثل موجود ہے۔ تو اس زبان کو قابو میں رکھنا اور زبان کے ذریعے سے کسی کو اذیت نہ دینا، یہ بالکل ابتدائی ذمہ داریوں میں سے ہے بندہ مومن کی، بلکہ مسلمان کی پہچان ہی یہی قرار دی گئی۔ مسلم شریف کی بہت معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلم کون ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان ہی یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی اذیت سے محفوظ رہیں، اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ تو ہاتھ پر زبان کو فوقیت دی، ہاتھ سے کسی کو اذیت دینا
ٹھیک ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اذیت بعض اوقات زبان سے دی جاتی، تو زبان کو قابو میں رکھنا اور زبان کے گناہوں سے آدمی کو بچنا، اس کا اثر کیا ہوگا کہ ایک طرف تو یہ کہ تعلقات بہتر ہوں گے اور دوسری طرف آخرت کی کامیابی یقینی۔ جیسے سورہ احزاب میں بھی اس کے اختتام پر وہ آیہ مبارکہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے خطبات میں جس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، خطبہ نکاح میں بھی وہ آیات پڑھی جاتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو بالکل سیدھی اور درست۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سیدھی اور درست بات کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، گویا تمہاری دنیا اچھی ہو جائے گی، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی بھی بخشش ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اہل جنت کو جو نعمتیں نصیب ہوں گی جنت میں، ان نعمتوں کے بیان میں جگہ جگہ ایک نعمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سورہ واقعہ میں بھی ہے، سورہ نبا آخری پارے میں بھی ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ اہل جنت اس جنت میں کوئی لغو، بیکار لا یعنی بات نہیں سنیں گے اور کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت قرار دیا، لغو لا یعنی بیکار فضول بات نہیں ہوگی اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ جنت کا ماحول ایسا خوبصورت ہوگا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، مگر سلامتی ہی سلامتی کی باتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے اپنی زبان سے سلامتی ہی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو وہ جو جنت کا ماحول ہے، حکم دنیا میں بھی وہی ہے کہ اسی ماحول کو اس دنیا میں قائم رکھنے کی اور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ میری زبان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، پاکیزہ کلمہ وہ ایک صدقہ ہے۔ ایک صدقہ آدمی مال سے کرتا ہے نا، تو مال خرچ کرتا ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی پاکیزہ بات کہہ دینا، کسی کو کوئی اچھی بات سمجھا دینا، کسی کے ساتھ مسکرا کر گفتگو کر لینا، گفتگو کے ذریعے، زبان کے ذریعے سے کسی کی نا امیدی کو امید میں تبدیل کر دینا، کسی کی تکلیف کو راحت میں تبدیل کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آدمی کو ہمیشہ زبان سوچنا چاہیے کہ وہ زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے۔ ان الفاظ کی قیامت کے دن تو پکڑ نہیں ہو جائے گی، اور ان الفاظ سے کیا دنیا میں کسی کے لیے میں تکلیف اور اذیت کا ذریعہ تو نہیں بن رہا، یہ سوچ کر آدمی بولے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور ترتیب میں تو اختتام پر ہے لیکن حکم پر عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ نماز اور زکوٰۃ یہ اتنی اہم عبادات ہیں کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں کی گئیں، بلکہ یہ احکام تم سے پہلے تورات میں بھی دیے گئے، بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے، یہود کو بھی دیے گئے۔ ہر امت میں نماز کا کوئی طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پوجنے کا، اپنی ایلیجینس، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہر امت میں رہا ہے، ہر نبی کی تعلیم میں رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے مال کا خرچ کرنا اللہ کے حکم پر لوگوں کی ضروریات کے لیے، اور اس میں سے ایک حصے کا واجب ہونا، فرض ہونا، ضروری ہونا، یہ بھی ہر امت میں رہا ہے۔ تو جیسے شروع میں آیا تھا کہ یہ میثاق ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، یہ ساری تعلیمات ہمارے دین کی بھی ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ بنی اسرائیل پر بھی لازم کیا گیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بنیادی عقائد میں سے بھی بنیادی باتیں آ گئیں، توحید، عبادات میں سے بھی بنیادی عبادات آ گئیں، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، معاملات میں سے بھی بنیادی باتیں آ گئیں، کیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اسی طریقے سے قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اخلاقیات میں سے بھی ایک بنیادی بات آ گئی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ گویا دین کے یہی چار بڑے بڑے اجزاء ہیں،
ٹھیک ہے، بنیادی طور پر تین ہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے، ایک اخلاق ہے۔ پھر عمل میں دو ہیں، ایک عبادات کا معاملہ، ایک معاملات کا معاملہ۔ تو یہ چار بنیادی اجزاء ہیں ہمارے دین کے، چاروں میں سے ایک ایک بات ذکر کر دی گئی کہ یہ احکام پچھلی امتوں کو کے لیے بھی عطا کیے گئے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہی یہود سے خطاب کرتے ہوئے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر پھر ہوا کیا؟ میثاق تو ہم نے لیا، میثاق کسی عام وعدے کو نہیں کہتے جو ایسے ہی آدمی چلتے پھرتے کر لے، میثاق پختہ کیا ہوا جس پر باقاعدہ مہر ثبت ہو، جس پر باقاعدہ گواہوں کے ذریعے سے کوئی کانٹریکٹ کیا جائے اور عمل نہ کرنے پر سزائیں متعین ہوں، ایسے وعدے کو، ایسے معاہدے کو میثاق کہا جاتا ہے۔ لیکن کہا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، مگر پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب کے سب پیٹھ پھیر گئے، وانتم معرضون، اور تم نے اعراض کا رویہ اپنایا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، تورات کے احکام، ان سے تم نے بے پرواہی برتی، کوئی پرواہی نہیں کی کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور ہم سے کیا میثاق لیا گیا تھا، ایسے بھلا دیا سوائے چند لوگوں کے۔ یہ تو ایک میثاق کے ساتھ تمہارا رویہ، اب ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں ایک اور میثاق بھی ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک اور عہد لیا تھا، پکا عہد لیا تھا، کیا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، لغوی ترجمہ ہے تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنا خون نہیں بہاؤ گے یعنی ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، کیونکہ تم کسی دوسرے کو قتل کر رہے ہو تو قتل کے بدلے میں کیا ہوگا؟ جواباً تم قتل کیے جاؤ گے، تو گویا اپنا خون بہانے کا تم ہی ذریعہ بن رہے ہو، یا اس اعتبار سے کہ تم اپنے معاشرے کے ایک فرد کو قتل کر رہے ہو تو اپنے ہی معاشرے کو کمزور کر رہے ہو، اپنے ہی امت کو کمزور کر رہے ہو، تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ اپنا خون مت بہاؤ، نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ بھی دیکھیں انداز کیا ہے، مطلب وہی ہے کہ تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی تم اگر کسی دوسرے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو تو بدلے میں وہ تمہارے ساتھ کرے گا، یا پھر یہ کہ دوسروں پر ظلم کرنا، اس سے پورا معاشرہ کمزور ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ دو باتیں ان سے کہی گئی۔ ان آیات کا پس منظر کیا ہے؟ مفسرین نے دو طرح کے واقعات ذکر کیے ہیں جو پس منظر میں ہیں۔ ایک واقعہ زمانہ قدیم کا، سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کو اور ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ یہ پہلے والد اور بیٹے ہیں کہ جن کی نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی جمع کی۔ ان سے پہلے نبوت اور بادشاہت ایک آدمی میں کبھی جمع نہیں ہوئی تھی، یہاں بادشاہت بھی آئی، نبوت بھی آئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی سلطنت عطا کی گئی تھی۔ خود ان کی اپنی دعا ہے جو سورہ صاد میں منقول ہے کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو آپ نے کسی اور کو نہ دی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول بھی کی تھی۔ تو جنات پر بھی ان کا اثر و رسوخ تھا، ان کی عملداری تھی، اسی طرح جانور بھی، مختلف قسم کے جانور ان کے لشکر کا حصہ تھے، اور غیر معمولی باتیں جو قرآن مجید نے اور بعض احادیث میں تفصیلات تھی۔ تو غیر معمولی طاقت تھی اس سلطنت کی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کا نام اسرائیل ذکر آتا ہے اور ایک کا نام یہودا ذکر آتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ان کے بڑے ہیں، یعنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہودا ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا جن سے آگے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ تو ان دو ناموں پر دو ریاستیں بن گئیں، دو سلطنتیں بن گئیں، اور ہی دونوں یہودی ریاستیں، لیکن ان کی آپس میں جب خلش اور آپس میں دشمنی مستقل چلتی رہتی تھی، مستقل ایک دوسرے پر حملے، ایک دوسرے سے جھڑپیں، ایک دوسرے کا خون بہانا، گھروں سے بھگا دینا، قید کر لینا، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ دوسرا جو واقعہ ذکر کیا وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے۔ مدینہ میں آپ جانتے ہیں پہلے بھی ذکر آیا کہ یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔
اور عرب کے دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، جو زیادہ بڑے تھے اور زیادہ طاقتور بھی تھے۔ ان کے آپس میں دوستی کے معاہدے ہوئے تھے۔ چنانچہ قبیلہ اوس کی دوستی تھی بنو قریظہ کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ، اور قبیلہ خزرج کا تعلق اور ایفیلیشن اور حلف اور دوستی کا وہ بنو نذیر کے ساتھ تھا۔ تو اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے اوس اور خزرج جو بعد میں انصار مدینہ ہوئے، تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے 100 سال ان کی آپس کی جنگ چلتی رہی، 100 سال سے بھی زیادہ۔ تو یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ اور چونکہ ان یہودی قبائل سے ان کی دوستیاں تھیں، وہ بھی شریک ہو جاتے تھے ان جنگوں میں۔ اوس والے جب لڑتے تھے خزرج والوں سے، تو اوس کی طرف سے بنو قریظہ بھی آ جاتے تھے، خزرج کی طرف سے بنو نذیر بھی آ جاتے تھے۔ تو جب اوس اور خزرج ایک دوسرے کو مارتے تھے، تو یہود کے یہ دو قبیلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے لگتے تھے، قتل و غارت گری بھی ہوتی تھی، خون بھی بہتا تھا، اور گھروں سے بھی بھگا دیا کرتے تھے، ان کے گھروں پر، ان کی املاک پر قبضے کر لیا کرتے تھے، اور قید بھی بنا لیے جاتے تھے، قیدی بھی بنا لیے جاتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں، یہ اس میثاق کے خلاف ہیں جو ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے بھی لیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہی میثاق تم سے بھی ہے، کہ نہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، نہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو۔ لیکن میثاق لینے کے باوجود، جیسا کہ ہم نے ابھی تاریخ ذکر کی، ہوا کیا؟ ثم اقررتم، پہلے تو تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، تم خود اس بات کے گواہ بھی ہو کہ یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن پھر تمہاری حرکتیں کیا ہیں؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن پھر تم ہی تو ہو کہ جو ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے کچھ لوگ اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اوس اور خزرج کی مدد کرنے کے چکر میں خود بھی آپس میں لڑ بیٹھتے ہو، اور ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تو ایک طرف تو اتنا پختہ میثاق، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی، دوسری طرف جب قیدی بن جاتے تھے تو اب انہیں یاد آتا تھا تورات کا ایک حکم، اور تورات کا وہ حکم کیا تھا؟ تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اگر تم میں سے کوئی قیدی بن جائے، کسی کی قید میں چلا جائے، تو اس کو چھڑانا یہ پورے قبیلے کی ذمہ داری ہے، سب مل کر، اور اس کا جو بھی فدیہ وغیرہ ہے اس کا انتظام کریں، تاکہ کوئی یہودی کسی اور کی قید میں نہ رہے۔ تو پہلے خود لڑتے تھے، پھر جب قیدی بن جاتے تھے ایک دوسرے کے، تو پھر خیال آتا تھا کہ تورات میں حکم یہ ہے کہ قیدیوں کو تو چھڑانا بڑی نیکی ہے، تو کہتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ دشمن کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، تو فَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر انہیں آزاد کرا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ بھئی وہ قیدی بنے کیوں؟ وہ قیدی بنے ہی اس لیے کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپیں کی ہیں، جنگیں کی ہیں، اور اب جب کہ قیدی بن گئے تو اب تمہیں خیال آ رہا ہے کہ ان کو کسی طرح چھڑا دیں۔ بالکل وہی حوال ہے نا آج بھی، اس وقت سارا ڈھنڈورا کیا پیٹا جا رہا ہے؟ ہاسٹیجز کا مسئلہ ہے، ہاسٹیجز، ہمارے بندے قید ہیں، ان کو چھڑانا ہے، لیکن وہ قیدی بنے کیوں؟ وہ تمہاری اپنی حرکتیں ہیں، ظلم اور بربریت جس انداز سے پچھلی پورے 70 سال سے سلسلہ، 80 سال سے سلسلہ جاری ہے، اس کے نتیجے میں اب بڑی فکر ہو گئی ہے کہ جناب ان قیدیوں کو چھڑانا ہے اور ان کو کسی طرح زندہ بچانا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے اپنے ڈیفنس میں، کہ جناب ہماری ریاست کو اپنے دفاع کا حق ہے، اس دفاع کے چکر میں پوری آبادی اڑا دینے کا حق ہو گیا۔ یہ ان کے ظلم ہے جو آج کے نہیں ہیں، ان کی تاریخ، پوری تاریخ اس طرح کی حرکتوں سے بھری ہوئی۔
تو وہیں یاتوکم اسارا تفادوہم، اگر وہ دشمن کے قیدی بن کر تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا. اب ایک بڑی سخت بات ان یہود سے کہی گئی، اور پس منظر میں ظاہر ہے کہ اصلاً تو یہود کے بارے میں ہے، لیکن جیسا کہ ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ تاریخ صرف تاریخ نہیں بیان ہو رہی، یہ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی تصویر بھی دیکھنی. تو اس کو اپنے اعتبار سے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہم سے بھی ہو رہا ہے. تذکرہ تو یہود کا ہے. کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ اچھا، ان کا یہ انکار زبان سے بھی تھا نا، کہتے تھے بھئی یہ فلاں حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو تورات اللہ کا حکم ہے، تورات میں یہ بات تو اللہ کی طرف سے، لیکن یہ بات جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی نے بعد میں شامل کر دی ہے، اس میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے. تو یہ تو صراحتاً کفر ہے، اس سے تو ظاہر ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے ہی باہر چلے گا. اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک حکم مانتے ہو، ایک حکم نہیں مانتے. یعنی یہ تو مانتے ہو کہ پوری تورات اللہ کی طرف سے، دونوں احکام اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن عملاً ایک حکم پر عمل کرتے ہو اور ایک حکم پر عمل نہیں کرتے. جیسے کہ یہاں پر کیا کہ ایک میثاق یہ تھا کہ بھئی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا آپس میں، کوئی قتل و غارت گری آپس میں نہیں ہوگی، کوئی خانہ جنگی نہیں ہوگی، لیکن اس حکم کو تو تم نے بالائے طاق رکھ دیا. اور دوسرا حکم تھا کہ قیدیوں کو چھڑانا، تو اس وقت تمہیں بڑی نیکی یاد آ جاتی ہے اور تورات کے احکام بڑے یاد آ جاتے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، اب تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو. چنانچہ یہود کی پوری تاریخ ذلت اور رسوائی سے بھری ہوئی. اور یہ قرآن مجید کا بیان ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور بے کسی تھوپ دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ان کے بڑوں کی بھی یہی حرکتیں تھیں، آج تک ان کی وہی حرکتیں ہیں کہ جو وعدہ کرنا ہے، جو معاہدہ کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ قرار دینا ہے. اپنے علاوہ، اپنی یہودی نسل کے علاوہ باقی لوگوں کو جانور سمجھتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ صرف کوئی میٹافوریکل یا مجازی بات نہیں ہے، حقیقتاً جینٹائلز اور گویمز کے الفاظ ان کی دینی کتابوں میں بقیہ انسانوں کے لیے، غیر یہود کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ یہ انسان نما حیوان ہے. اور پھر حیوانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں. جس کو حیوان قرار دے دیا جائے، جس کو حیوان سمجھ لیا جائے، تو پھر اس کے ساتھ تو کسی بھی طرح کا سلوک جائز. تو یہ ان کی ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا ہے. تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسوائی، ذلت اور بزدلی اور دنیا پرستی یہ ان کے اوپر تھوپ دی ہے، اور یہ ان کا مقدر ہے یہاں تک کہ آخری یہودی ختم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. جب دجال کا خاتمہ ہوگا اس وقت یہود کا ایک ایک فرد، آخری فرد بھی ختم کیا جائے گا. یہ سزا ان کے لیے مقدر ہے، یہ ذلت اور رسوائی اس دنیا کی، چاہے یہ مالی اعتبار سے اس وقت دنیا کے مالدار، امیر ترین لوگ کیوں نہ ہو جائیں، بظاہر دنیا کے سارے سیاسی اور معاشی امور کو کنٹرول کرنے والے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے ذلیل، رسوا، پست اور مقہور، مبغوض قوم ہی رہے گی. اور اصل بات کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں اس سے غافل ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے، تمہارے اعمال سے. ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے، اس کا بدلہ دیا جائے گا. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول اس آیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل قد مضوا، بنی اسرائیل تو گزر چکے ہیں، یعنی جن کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے
جن کی یہ حرکتیں ہیں، جو تاریخ ذکر ہو رہی ہے، یہ تاریخ تو گزر گئی. وَأَنْتُمْ تَعْنُونَ بِهَذَا يَا أُمَّةَ محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آیت تمہاری طرف متوجہ ہو رہی ہے. وہ بھی اہل کتاب تھے، تورات ان کو بھی دی گئی، ہم بھی اس معنی میں اہل کتاب ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. لیکن جو حرکت انہوں نے کی، اگر خدا نخواستہ ہم بھی وہی شروع کر دیں کہ اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی راحت، اپنے سکون، اپنے مفادات، اس تک جتنا دین سمجھ میں آتا ہے، جتنا دین افورڈیبل ہے اتنا لے لو، اور جہاں اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے، جہاں مغربی آقاؤں کو جو ہے خوش رکھنا یہ ناممکن ہوتا نظر آئے دین پر چلتے ہوئے، جہاں مفادات پر ضربیں آ رہی ہیں، جہاں تکلیف آ رہی ہے، جہاں اپنی خواہشات قربان کرنی پڑ رہی ہیں، وہاں دین کے احکام کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، تو اس روش میں اور یہود کی اس روش میں کیا فرق رہ گیا؟ فرد کی سطح سے لے کر اور اجتماع تک، پورے ریاست تک، بدقسمتی سے یہ رویہ ہمیں نظر آتا ہے آج بالعموم مسلمانوں کا، بالعموم، کہ بنیادی طور پر نفس پرستی جو کہ اصل سبب ہے انسان کی سارے مسائل کا اور آخرت کی ناکامی کا، تو دین پر چلنا بھی نفس پرستی کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا. یعنی جہاں جتنا دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو، جس حکم سے کوئی تکلیف نہیں آتی، جس حکم سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بظاہر دنیاوی، اور جس میں اپنے مفادات پر ضرب نہیں پڑتی، اس پر عمل کر لیا، اور جہاں کوئی مسئلہ ہے، جہاں کوئی کسی کی ناراضگی کا اندیشہ ہے، وہاں چھوڑ دیا. تو اس روش میں اور یہود کی اس روش میں کوئی فرق نہیں رہا. اجتماعی سطح پر بھی احکام، چاہے وہ حدود اور تعزیرات کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ معاشی احکام ہوں جس میں سود اور قمار اور ربا اور اسی طریقے سے جوا، سٹہ، غرر، ان چیزوں کی حرمت ہے، اور اسی طریقے سے دیگر احکام، ان کی پابندی کرنے میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ مطلب حد ہے کہ ہماری غلامی کا اور ہماری بے بسی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ جناب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ جو پھانسیوں کی سزا ہے، قتل نفس کی جو سزا ہے، یہ اگر معطل نہیں کی تو آپ کا جو یورپین نیشنز سے G+ سٹیٹس ہے ٹریڈ کا، وہ سٹیٹس ختم کر دیا جائے گا. اگر 295C جو بلیسفیمی کا لاء ہے، ٹھیک ہے، گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی شخص گستاخی کا مرتکب پایا جائے اور ثبوت اور گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے. تو دنیا کا کون سا انفلوئنشل آدمی نہیں ہے جس نے اس کو ختم کرنے کا زور نہ لگایا ہو؟ سربراہان ریاست سے لے کر چرچ کے پوپ، جو ویٹیکن میں جو پوپ بیٹھتا ہے، وہاں سے لے کر پتہ نہیں کون کون نہیں ہے جس نے دباؤ نہ ڈالا ہو، پریشرائز نہ کیا ہو کہ اس کو ختم کریں، کو تبدیل کریں. تو بہت سی باتوں کے آگے ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کہیں کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک حکم کو مان رہے ہیں تو کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے مان رہے ہیں نا کہ وہ اللہ کا حکم ہے. تو جب یہ حکم بھی ہم مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو دوسرا حکم جو ہم نہیں مان رہے، اس کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کے من جانب اللہ ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر ہم واقعتاً اللہ کی محبت میں اس کے احکام کی پیروی کر رہے ہیں تو پھر تو یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ حکم مشکل ہے اور یہ حکم آسان. لیکن خدا نخواستہ اگر اپنے نفس کی اطاعت میں ہم ایک حکم کو مان رہے ہیں جو ہمیں اچھا اور مناسب لگ رہا ہے، اور ایک حکم چھوڑ رہے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہا ہے، تو پھر یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوئی، یہ تو پھر انسان اپنی خواہش پر چل رہا ہے، یہ تو وہی حوث پرستی ہوئی، یہ تو وہی نفس پرستی ہوئی. تو اس اعتبار سے یہ جو روش ہے، اس کا جو انجام ہے اس سے ڈرنا چاہیے. جو یہود کا انجام تھا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ. تو فرماتے ہیں کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو۔ اور یہ رسوائی آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائی بہن، بچے، بوڑھے، عورتیں بے دردی کے ساتھ شہید کیے جا رہے ہیں، اور سوائے زبانی جمع خرچ کے ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ زبانی جمع خرچ ہے نا، تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس پر تفصیل ہے، کچھ پچھلی دفعہ عرض ہوئی تھی، کچھ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ باتیں آ جائیں گی، لیکن بظاہر احوال ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو بے کسی ہے، بے بسی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی اس ظلم سے نجات کی جو امید ہے، اس کے لیے کوئی عملی اقدام ہم نہیں کر پا رہے، تو یہ محسوس ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ یہ کہیں عذاب نہ ہو۔ اور دنیا تو پھر دنیا ہے، اصل پریشانی آخرت کی ہونی چاہیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ رکوع مکمل ہو رہا ہے، اسی پر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے، اپنے کلام مجید کے تمام ہی احکام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل، یہود، اہل کتاب کی روش سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم۔ جی انشاءاللہ العزیز ابھی ہم نماز عشاء ادا کریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم نے درس کے جو اوقات ہیں اس کے حوالے سے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ جو